ربنا انزل علينا مائدة من السماء۔ اے ہمارے رب نازل فرما آسمان سے دسترخوان۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ جو ہمارے لیے عید ہو جائے، تیری اول لوگوں کے لیے بھی اور آخر آنے والوں کے لیے بھی، تیری قدرت کی نشانی ہو جائے اور میری رسالت کی نشانی ہو جائے، میرے نبوت کی دلیل ہو جائے۔ انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما، تیری طرف سے وہ جو آسمان سے دسترخوان آ جائے جس میں تیری نعمتیں ہوں۔ اے اللہ جس دن وہ تیری نعمتیں مل جائیں، تیری طرف سے ہمیں آسمان سے معجزانہ دسترخوان مل جائے، تیری قدرت کی نشانی ہو، میری نبوت کی نشانی ہو، اور اول آنے والوں کے لیے اور پچھلے آنے والوں کے لیے یہ اللہ کی نشانی بھی بن جائے، میری رسالت کی نشانی بھی بن جائے۔ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے صرف خوان نعمت پر اللہ کی طرف سے جو کھانا اتارا گیا بطور معجزہ، اس پر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ ہو جائے عید کا دن، پہلے لوگوں کے لیے بھی اور پچھلے لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ جو عید کا لفظ استعمال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، سیدنا حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ ابن عباس دو جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ عمر سے زیادہ شریعت کے احکامات میں سخت اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا عبر الامہ، قرآن کا سب سے بڑا ترجمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور یہودی نے کہا کہ ہماری تورات میں اگر یہ آیت کریمہ ہوتی جو تمہارے قرآن میں اتری ہے تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک ایت اترنے پر ہم اگر تورات میں آتی تو ہم اسے عید مناتے۔ اس کے جواب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے اسلام میں تو دو عیدیں مقرر ہیں اور تم یہودی ویسے بھی اسلام کے دشمن ہو، تم تیسری عید کا تصور کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ نہیں، حضرت عمر نے فرمایا جس دن یہ آیت کریمہ پاک پیغمبر پہ اتری ہے، ہم اس آیت کے اترنے کی جگہ بھی جانتے ہیں، دن بھی جانتے ہیں۔ اس دن ہمارے ہاں دو عیدیں تھیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس دن دو عیدیں تھیں، ایک عید یوم عرفہ،
عرفات کے میدان میں جمعے کے روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری ہے. یہ جمعے کا دن بھی تھا, جمعہ بھی یوم العید ہے اور عرفہ کا دن بھی یوم عید ہے. یہ عید کا تصور ہم نے یہاں سے نہیں لیا, یہ حضرت فاروق اعظم نے عطا فرمایا ہے. اور یہودی کیا کہتا تھا کہ ایک آیت اترنے پر ہم یوم عید مناتے. عید کا لفظی معنی ہے خوشی, اور وہ خوشی اسلام میں عید ہے جو شریعت کی وجہ سے ملے, جس کے کرنے سے خداوند عالم کے احکامات کی بجا آوری ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے 2 روز خوشی کے عطا فرمائے ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الضحیٰ ہے. سیدنا فاروق اعظم نے یہودی کو فرمایا کہ یہ 2 عیدوں کے دن نازل ہوا. یہ آیت کریمہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی. یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید ہے اور یوم جمعہ بھی ہمارے لیے عید ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جمعہ یوم عید کیوں ہے؟ تو حبیب کریم علیہ السلام نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کے پہلے پیغمبر کی پیدائش ہے. فی خلق آدم, یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے, اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ یوم عید ہے. ابھی تو لوگوں کو اور عیدوں سے تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ عید کوئی مفتی یا مولوی نہیں بتا رہے, یہ میرے پاک پیغمبر بتا رہے ہیں. جمعے کو یوم عید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اس لیے یوم عید ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جس دن پہلا پیغمبر زمین پہ آئے, پہلے پیغمبر کی پیدائش ہو. آج تو لوگوں کو اس بات پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اللہ کا نام لکھے اور ساتھ رسول اللہ کا نام لکھے تو کہتے ہیں یہ برابری ہو جاتی ہے. دیکھیں پہلے پیغمبر کی بصیرت کا یہ عالم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو نصیحت کی, فرمایا کہ میرے بعد تو میرا خلیفہ بننے والا ہے, ایک بات یاد رکھنا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آخر زمان پیغمبر کے ذکر کو ہر وقت جاری رکھنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے جنت کے دروازے پر محمد رسول اللہ کا نام دیکھا ہے. جنت کے دروازے پر خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام دیکھا ہے, اور فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کی 2 آنکھوں کے درمیان اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام دیکھا ہے. یہ کس نے دیکھا؟ یہ کوئی عام بندے نے نہیں, آدم علیہ السلام نے دیکھا. اور آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ خدا کے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور دیکھا کہاں؟ کس جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا؟ مسجد کے میناروں پر نہیں, محراب پر نہیں, خدا بند عالم کے اس جگہ پہ جو جنت ہے جس میں اہل ایمان نے دائمی رہنا ہے, وہاں پہ لکھا دیکھا. جب کہے مسجد میں خدا کے نام کے ساتھ رسول کا نام لکھیں تو شرک ہو جاتا ہے. یہ آج کے لوگوں کی خود ساختہ توحید ہے. پہلے پیغمبر جسے توحید کے مفہوم پیغمبر سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. میرے پاک آدم صفی اللہ نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ اس ذکر کو ہمیشہ اس سے زبان تر رکھنا, اس لیے کہ میں نے جنت کے اندر کیا دیکھا ہے؟ میں نے اللہ کے عرش کے اوپر دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب کے نام کے ساتھ جس کشتی کا نام لکھا ہوا ہے اس کا نام محمد رسول اللہ ہے. یہ کس نے دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے دیکھا. اور صرف عرش پر نہیں, جنت پر بھی دیکھا. اور وہ جو ایک سدرۃ المنتہا ہے جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے, وہاں سے آگے کوئی مخلوق بڑھ نہیں سکتی, وہاں پہ جو سدرۃ المنتہا کی بیری کے پتے ہیں ان پر بھی آدم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام دیکھا ہے. اور جو جنت کا درخت ہے شجر طوبہ جس کے بڑے فضائل ہیں, حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جنت کے اس درخت کے پھلوں, اس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کو پڑھایا کس نے؟ دیکھیں جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر اللہ نے روح کو پھونکا
تو روح صرف آنکھوں تک پہنچی، ناک سے داخل ہوئی، روح ابھی سارے جسم میں نہیں پہنچی تھی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں آدم علیہ السلام کی کھلی، اللہ کے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ابھی آپ بتائیں ایمان سے، ایک بندہ صرف اس کے جسم کے اندر روح داخل ہو، ابھی سارے جسم میں روح جائے بھی نہیں، اس کی آنکھیں کھلے اور آنکھیں کھلیں تو وہ عرش کے اوپر اس کی نگاہ پڑے اور نگاہ پڑے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ دیکھے اور پڑھ لے۔ یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم کس نے سکھایا؟ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آدم صفی اللہ جس کی تعلیم کا بندوبست میرے رب نے کیا ہے،